السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. Respected parents, guardians, my esteemed colleagues and my dear student friends, today in this short speech I would like to draw your attention to a very important topic to inspire the children to have a bright future. My humble request to the respected guardians and parents is to make your children understand what is being delivered in this speech. My dear friends, as you know, Islam is a complete systematic way of life. It guides us in every step of our life. میرے دوستو، اسلام میں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ گائیڈ لائنس، رولس اینڈ ریگولیشنس ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان کو اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں فالو کر لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ایک بہت ہی کامیاب انسان بن سکتا ہے. میرے دوستو، اکارڈنگ ٹو اسلام ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلے ضروری کام یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، ایکشنز ڈیپینڈ اپون انٹینشن. یعنی ہمارے سارے اچھے کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے تو ہمیں اپنے کام پہ کامیابی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر نیت درست نہیں ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو ہم جو کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کام میں نہ کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ثواب ملے گا. اس لیے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے. اس لیے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ وہ دنیا کے مال و دولت حاصل کرے، تاکہ دنیا کی عزت حاصل کرے، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہا ہے، نالج حاصل کر رہا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے وہ اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ کو راضی کر سکوں، مجھے آخرت کی کامیابی مل جائے، میں اپنے اندر سے جہالت کو دور کرو اور جو جتنے جاہل لوگ ہیں ان سے جہالت کو دور کیا جائے. ایک اسٹوڈنٹ اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں اپنے سماج، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے سماج کی ترقی کے لیے جو برائیاں، جو خرابیاں، کرپشن سماج اور سوسائٹی میں ہو رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوگا. اس لیے میرے دوستو، یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ اپنی نیت کو صحیح کرے، اپنی نیت کو سمجھے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہے. فرسٹ آف آل ایک اسٹوڈنٹ اس کو فوکس کرے. اس کے بعد دوسری چیز ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کی عزت کرے. میرے دوستو، دی ریسپیکٹ ٹو دی ٹیچرز یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ آف اے اسٹوڈنٹ لائف. ایک اسٹوڈنٹ اپنے زندگی میں اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو اپنے ٹیچرز کی ریسپیکٹ کرنا ضروری ہے. ٹیچرز کے ریسپیکٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف منہ سے کہے کہ میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں. اس کے یہ مطلب نہیں ہے. That respect is something comes from heart, comes from inner.
کہ ایک ٹیچرز کے ریسپیکٹ کرنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ٹیچرز کے آگے نہ چلے، ٹیچرز کے سامنے اس کے پرمیشن کے بغیر کچھ باتیں نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ٹیچر ناراض ہو جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ میری کوئی بھی حرکت سے ٹیچرز ناراض نہ ہو، میں ہمیشہ ٹیچرز کو خوش کر رکھ سکوں۔ اگر ٹیچرز ہمارے اوپر خوش ہے، راضی ہے، تو ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر ٹیچرز راضی نہیں ہے، ٹیچرز ناراض ہے، ہمارے عادت سے، ہمارے حرکتوں سے اگر ٹیچرز ناراض ہو گئے تو پھر ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک ٹیچرز کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کی ریسپیکٹ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دی فورتھ کلیف آف اسلام، وہ فرماتے ہیں انا عبد من علمنی حرفا واحدا ان شاء باع و ان شاء استرق، کہ میں غلام بن جاتا ہوں اس آدمی کا جس نے مجھے ایک حرف، ایک لیٹر سکھایا ہے۔ اگر وہ چاہے تو مجھ کو بیچ سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو مجھ کو غلام بنا رکھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ٹیچرز کے عزت، ریسپیکٹ کے بارے میں اسلام میں جگہ جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کے ریسپیکٹ کریں۔ اسٹوڈنٹ کے لیے تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اسٹڈی میٹیریلز کو ریسپیکٹ کرے۔ اے اسٹوڈنٹ شوڈ ریسپیکٹ ٹو دی اسٹڈی میٹیریلز، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اپنے نالج، علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی چیزیں سورس بنتے ہیں، ان ساری چیزوں کی ریسپیکٹ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ کاپی ہو، پین ہو، پینسل ہو، بلیک بورڈ ہو، چاک ہو، ڈسٹر ہو، جو بھی چیزیں اسٹوڈنٹ کو علم حاصل کرنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، ان ساری چیزوں کی ریسپیکٹ اسٹوڈنٹ کے دل کے اندر میں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسی حرکت ان چیزوں کے ساتھ نہ ہو جس سے ان کی ڈس ریسپیکٹ، جس سے ان کی بے عزتی ہو۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ اسٹڈی میٹیریلز کو ریسپیکٹ کرے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں دی سلیکشن آف فرینڈز، کلاس میٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہے وہ کتنا بریلینٹ ہے، بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی ذہین ہے، لیکن اگر اس کے ساتھی، اس کے فرینڈ، وہ جن کے ساتھ رہتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر وہ غلط ہے، اگر وہ اچھے نہیں ہیں، تو پھر وہ اسٹوڈنٹ اپنے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اپنے جب فرینڈ سلیکٹ کرے گا اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں تو بہت ہی کیئرفلی کرنا چاہیے۔ اپنے فرینڈ ایسا ہونا چاہیے کہ بہت ہی سچ، بہت ایماندار، پکا سچا، محنتی، ریگولر کلاس میں اٹینڈ کرنے والا، جو زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہے، ایسے بچوں کو اپنا فرینڈ بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بچوں کو اپنا فرینڈ بنائیں گے جو پڑھنا نہیں چاہتا ہے، ٹائم کو ویسٹ کرنا چاہتا ہے، اور ان بچوں کے ساتھ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے تو پھر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی نے کہا ہے صحبت صالح را صالح کنن اور صحبت طالح را طالح کنن، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ رہو گے تو اچھا بن جاؤ گے، اور خراب لوگوں کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں تو خراب بن جاؤ گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے یار بد بدتر بود از مار بد بحق ذات پاک اللہ الصمد، ایک غلط دوست زہریلا سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بہت ہی ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی ایسے آدمی کو، کوئی ایسے اسٹوڈنٹ کو اپنا ساتھی، اپنا فرینڈ نہ بنائے جو اپنے زندگی کو برباد کر دے۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے پانچویں جو ضروری چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ
रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को मेंटेन करे, यानी वो रेगुलर क्लास में अटेंड करे। ऐसे नहीं कभी आया कभी नहीं आया, जब मन में आया तो स्कूल में आ गया और जब मन में नहीं आया एब्सेंट हो गया। ये बहुत ही गलत है। एक स्टूडेंट के लिए रेगुलर स्कूल के अटेंड करना, क्लास को अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो रेगुलर स्कूल अटेंड करता है, क्लास में आता है, हर टीचर्स के क्लासेस को अटेंड करता है, तो फिर वो ज़िंदगी में एक बहुत कामयाब इंसान बन सकता है। उसके अलावा वो कामयाब इंसान नहीं बन सकता है। एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये हार्ड वर्किंग है। एक स्टूडेंट नॉलेज हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के बगैर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है। किसी ने कहा था कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्किंग एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और कामयाब होने का शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। ये मेहनत ही है। आदमी मेहनत के बलबूते पर तरक्की करता है। एक आदमी जितना मेहनत करेगा वो इतना कामयाब होगा। इसीलिए एक स्टूडेंट के लिए नॉलेज हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना चाहिए। इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप एजुकेटेड बने, आप एक नॉलेजेबल आदमी बने, आपके समाज में आप एक बहुत ही हेल्पफुल, एक बहुत ही कामयाब इंसान बनना है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको रातों रात किताबों की स्टडी में गुजरना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो स्टूडेंट लाइफ है ये बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप इसमें मेहनत नहीं किया तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक आदमी दुनिया कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है और आप नॉलेज एजुकेशन जो आपको प्रोटेक्शन करने वाले, जो आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, उसको हासिल करने के लिए अगर आप मेहनत नहीं किया तो फिर आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो जैसे एक स्टूडेंट के हैंड राइटिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। स्टूडेंट के हैंड राइटिंग बहुत अट्रैक्टिव, उसमें कई गलती नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट जब कुछ लिखे तो उसमें स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट लाइफ में सीखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अगर ये जो गाइडलाइन मैंने मख्तसर अंदाज में आपके सामने बयान किया है, अगर इसको कोई भी स्टूडेंट अगर फॉलो कर लेता है तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा। कामयाबी उसकी कदम चूमेगी, कोई उसको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। मेरी उम्मीद है कि आप उन बातों को बहुत ही ध्यान के साथ सुनेंगे और फिर अमल करने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल